من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ احادیث کا جو سلسلہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے معرفت کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ معرفت کی قیمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، تو کس چیز سے معرفت پیدا ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ جس میں حضرت یہ فرماتے ہیں دراست العلم لقاہ المعرفہ، علم کا مباحثہ کرنا، علم کو پڑھانا یا خود جو ہے پڑھنا، یہ معرفت کا خوشہ ہے۔ یعنی خوشہ کھجور کے اس بیج کو کہتے ہیں، یعنی لقا کیا کا لفظی جو ترجمہ ہوگا، کھجور کا وہ بیج کہ جو نر بیج کو اگر مادہ بیج کے ساتھ رکھا جائے تو اس سے جو ہے وہ کھجور کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں امام فرما رہے ہیں دراست العلم لقاہ المعرفہ، کہ اگر کوئی شخص علمی بحث کر رہا ہے، علم کو حاصل کر رہا ہے، خود تدریس کر رہا ہے، کسی کو پڑھا رہا ہے، تو یہ چیزیں اس کی معرفت میں افزائش کا سبب بنیں گی، اضافے کا سبب بنیں گی، زیادتی کا سبب بنیں گی۔ دوسرے یہاں کے اوپر جو معرفت کے حوالے سے موانع ہیں، ان موانع اور رکاوٹوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان جو ہے اگر ان رکاوٹوں کا سامنا اس کو کرنا پڑ جائے تو پھر معرفت اس کو نہیں حاصل ہو پاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے جس میں یہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نور الحکمت الجو، حکمت کا نور، حکمت علم کے مقابلے میں خاص ہے، علم عام ہے اور حکمت خاص ہے۔ لہذا اگر حکمت کا ترجمہ علم کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود پیغمبر کی اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے حدیث نقل کی تھی کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن جہاں پر حکمت کی بات آئی تھی وہاں کے اوپر پیغمبر نے فرمایا تھا میں علم کا گھر ہوں، انا دار الحکمہ وہ علی باب، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جب علم اور حکمت، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ نبی وہ ہے کہ جو علم کی بھی تعلیم دیتا ہے اور کتابیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، تو علم کے مقابلے میں حکمت خاص ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ نور الحکمت الجو، حکمت کا جو نور ہے، یعنی حکمت کسے کہیں گے؟ آسان انداز میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، اسرار، راز،
کہ جن سے ہر آدمی واقف نہیں ہوتا ہے. عالم بہت سے ہوتے ہیں، حکیم بڑے کم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہو لیکن حکیم نہ ہو. حکیم وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر مل گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. تو حکمت علم کے مقابلے میں خاص ہے. علم سے بھی بالاتر چیز جو شے ہے اس کا نام ہے حکمت. تو درجہ علم پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فائز ہو، لیکن یہ کہ درجہ حکمت پہ بھی فائز ہو مشکل ہے. لیکن جو حکیم ہے وہ عالم ہے، لیکن ہر عالم حکیم نہیں ہے، لیکن ہر حکیم عالم ہے. دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عام خاص کی ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حکمت کا نور بھوک میں ہے، جو میں ہے. نور الحکمت الجو، یعنی اگر کوئی شکم سیر ہے، بھرا ہوا پیٹ ہے کسی کا، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوگی. حکمت بھوک میں ہے. وَالتَّبَاعُدْ مِنَ اللَّهِ الشَّبَعُ، اللہ سے کون دور رہتا ہے؟ شکم سیر، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، وہ اللہ سے دور رہتا ہے. اب یہاں پیٹ بھرے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے جو کھانے کو کھا رہے ہیں، جب تک کہ گلے تک کے جو ہے نہ بھر جائے اس وقت تک کے نہ اٹھے. کہ نہیں، کہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ کھانا جب بہت زیادہ کھایا جائے، پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، تو جسم کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے. جسم جو ہے وہ پھر کام کاج کے لیے اور محنت و مشقت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ بھر پیٹ کھانا کھاتا ہے، شکم سیر ہو کے کھانا کھاتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو نماز بس فریضے کے طور کے اوپر ادا کرے گا، لیکن خلوص پیدا ہو جائے بہت مشکل چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے حکمت کا نور کس کے اندر ہے؟ گرستگی میں، بھوک میں. دوسرا فقرہ ہے حدیث کا وَالتَّبَاعُدْ مِنَ اللَّهِ الشَّبَعُ، اور اللہ سے دوری شکم سیری سے کی بنا پر ہوتی ہے کہ جو شکم سیر ہے وہ پھر اللہ سے دور ہو جائے گا. وَالْقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ حُبُّ الْمَسَاكِينِ وَالْدُنُو مِنْهُمْ، اور اللہ سے نزدیکی کیسے حاصل ہوگی؟ مساکین اور محتاج اور ناتواں غریب مفلوق الحال افراد سے محبت کرنے سے اللہ سے نزدیکی حاصل ہوگی. والدنو منہم، اور ان سے نزدیک ہونے سے، مساکین سے نزدیک ہونے سے، جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان سے نزدیک ہونے سے، ان کی مشکلات کو حل کرنے سے اللہ سے جو ہے وہ قربت حاصل ہوگی، اللہ سے نزدیکی حاصل ہوگی. لا تشبعوا، شکم سیر نہ بنو، بھوکے رہا کرو تھوڑا. فیطفئ نور المعرفہ، شکم سیری معرفت کے نور کو بجھا دیتی ہے. من قلوبکم، تمہارے دلوں سے. تو جو نتیجہ نکلا حدیث کا وہ یہ نتیجہ نکلا کہ انسان اگر معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ذرا کھانا کم کھائے.
کیونکہ حکمت کا نور بھوک میں ہے، شکم سیری اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ سے نزدیک مساکین سے محبت ہے اور ان سے نزدیک ہونا ہے۔ اگر کوئی شکم سیر ہے تو ایسی صورت میں معرفت کا جو نور ہے اس کے دل سے وہ خاموش ہو جائے گا، بجھ جائے گا۔ یہ بہرحال اہم ترین جو مشکل تھی، موانع تھی۔ اس ذیل میں حدیث بھی ایک آیت بھی ہے قرآن کی جو سورہ جاسیہ کے اندر استعمال ہوئی ہے، آئیے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا پروردگار بنا لیا، وَأَذَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، علی علم وختم علی سمعہ، اللہ نے اس کے کان پر مہر لگا دی ہے، وقلبہ، اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے پردے ڈال دی۔ فمن یہدی من بعد اللہ، اللہ کے بعد اب کون ہے کہ جو اس شخص کو ہدایت کرے؟ افلا تتذکرون، کیا تم اب بھی جو ہے وہ اپنے اندر تذکرہ نہیں پیدا کرو گے، یاداوری نہیں پیدا کرو گے؟ تو نتیجہ اس آیت کا یہ نکلا کہ اگر خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے تو خواہشات نفسانی کی پیروی کی بنا کے اوپر اللہ جو ہے وہ کانوں اور دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ ہدایت نہیں حاصل کرتا۔ ایسے شخص کو اللہ پھر جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ بھئی اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ گمراہی اس شخص نے خود اپنے ارادے اور اختیار سے اختیار کی ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو اللہ سے ہدایت چاہتا ہے، معرفت چاہتا ہے، معرفت کی راہ میں قدم رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے۔ لیکن اگر ایک شخص اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، دیکھیے یہاں خواہشات نفسانی کو سمجھ لیجئے کہ جو دل چاہے اس پہ عمل کرنا، دل یعنی جس حرام کام کو چاہ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ایک بزرگ عالم تھے ہمارے گزشتہ علماء میں، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ طلاب کو درس اخلاق دے کے نکلے، اوزات علمیہ میں ایک اچھی رسم ہے کہ وہاں کے اوپر بدھ کے دن چہارشنبے کو یعنی درس اخلاق رکھا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے بزرگ عالم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ مرجع تقلید آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کی ساری دنیا میں تقلید ہوتی تھی، مرجع جہان جن کو کہا جاتا تھا، ان کے متعلق ہے کہ تہران سے ایک وائز کو وہ دعوت دیتے تھے، ایک خطیب کو، کہ وہ آئے اور آ کے ان کے سامنے تقریر کرے، تاکہ وہ کہتے تھے کہ اس کی تقریر سے میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نصیحت اور موعظے میں بڑے اور چھوٹے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، کہ ایک بزرگ عالم ہے، مرجع ہے، مجتہد ہے، عالم وقت ہے، تو اب اس کو نصیحت کی ضرورت نہیں، نصیحت کی ہمیشہ ہر شخص کو ضرورت ہے۔ امام سجاد کا یہ فقرہ ہے کہ ہلاک من لیس لہ الحکیم من یحرک و یرشد، ہلاک ہو گیا وہ شخص
کہ جس کے پاس کوئی حکیم نہیں ہے، حکیم جو اس کو نصیحت کرے، ارشاد کرے، راستہ دکھائے۔ تو بہرحال ایک بزرگ عالم طلاب کے سامنے درس اخلاق دے کے نکلے۔ اب معمولاً جو بحث کی تھی وہ خواہشات نفس کی مخالفت کے اوپر تھی۔ نکلے، سامنے دکان تھی، اور دکان پہ جو ہے وہ سیخ کے کباب جو ہے وہ بن رہے تھے۔ سیخ کے کبابوں کو دیکھا تو جی چاہا کہ خرید لیں اور خرید کے گھر لے جائیں اور کھائیں، لیکن ذہن میں خیال آیا کہ ابھی میں نے طلبا کے سامنے کیا گفتگو کی ہے کہ نفس کا جہاد کریے، جہاد النفس کیجیے، اور خود میں جو ہوں، ابھی جو ہوں، میری نفس میں یہ خواہش پیدا ہوئی سیخ کے کباب کھانے کی، تو لہٰذا جو ہے میں اس کی خود جو ہوں اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا دکان کی جانب قدم بڑھائے اور پھر پیچھے ہٹا لیے، دوبارہ پھر دکان کی جانب متوجہ ہوئے کہ چلو خرید لیتے ہیں، پھر قدم ہٹا لیے، یہی خیال آیا۔ جو دکاندار تھا وہ متوجہ ہوا اور اس نے ایک دم سے آواز لگائی کہ قبلہ، جہاد نفس حرام کاموں میں ہے، نہ کہ حلال کاموں میں۔ اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال قرار دی ہے اس کو نہ کھانا، اس سے پرہیز کرنا، یہ جہاد نفس نہیں ہے۔ جہاد نفس کیا ہے؟ جہاد نفس یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچے۔ تو خواہشات کی پیروی کے معنی کیا ہیں؟ خواہشات کی پیروی یعنی وہ غلط جذبے اور غلط چیزیں جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور جن کی بنا کے اوپر انسان صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے، ان غلط جذبوں کی مخالفت کرنا ہے۔ اگر ان کی پیروی کرنے لگا انسان تو یہ بہرحال جو ہے اس کو، ایسے انسان کو جو ہے یہ عمل اس کا صراط مستقیم سے دور کر دے گا، اور جو صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا تو پھر اس کے کانوں کے اوپر اور دل پہ مہر لگ جائے گی خدا کی جانب سے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے گا، اور پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ نہ ہدایت کرے اس کو کوئی پھر ہدایت نہیں کر سکتا۔ تو یہ معرفت کے لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے، یعنی خواہشات نفسانی سے دور رہنا، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا، اس بنا کے اوپر کہ اگر خواہشات نفسانی کی انسان پیروی کرتا ہے تو یہاں کے اوپر معرفت میں یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ جو تھا حدیث کے حوالے سے تھا۔ ہم لوگوں کی آج کی بحث تو وہی عقائد کے حوالے سے ہے، اور کیونکہ توحید کے مباحث چل رہے تھے، توحید میں اب تک کے جو بحثیں ہوئی ہیں اس میں وجود الہی وجود الہی کو ہم نے ثابت کیا دلیل نظم کے ذریعے سے، دلیل امکان کے ذریعے سے، اور دیگر دلیلوں کے ذریعے سے۔ آج سے ایک توحیدی کے حوالے سے نئی بحث ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ قرآن کے اندر اور معصومین کے جو فرامین ہیں، جو ان سے احادیث وارد ہوئی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کس انداز سے تعارف کرایا گیا۔ دیکھیے، ایک بحث مستقل طور کے اوپر جو ہے وہ بہرحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں، اسماء الہیہ، ان کے حوالے سے بحث، اس کا بھی الہیاتی سے شمار ہوگا کہ ان کے متعلق ہماری کیا معلومات ہے، تو وہ بھی ایک بحث ہے۔ لیکن یہاں کے اوپر قرآن کی ان آیات اور احادیث میں اس حصے کو ہم جو ہے مورد بحث میں لانا چاہتے ہیں کہ جس پہ
جس حصے کے ذریعے سے اور جن آیات کے ذریعے سے توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا گیا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی معرفت دلائی گئی ہے۔ صبح شام ہم لوگ تقریباً پنجگانہ نمازوں میں ایک سورہ پڑھتے ہیں جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، سورہ توحید بھی اس کا نام، اور سورہ عوام جو ہے اس کو سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتی ہے۔ انتہائی بافضیلت سورہ ہے۔ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ انسان اگر فرض کیجئے کہ نماز میں اس نے ایک دوسرے سورے کا قصد کیا تھا کہ الحمد کے بعد سورہ انا اعطینہ پڑھیں گے، یا الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ کو پڑھیں گے، لیکن جو نیت تھی اس نیت کے برخلاف زبان جو ہے اس نے سورہ قل هو اللہ کو شروع کر دیا، سورہ توحید، سورہ اخلاص کو شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ تو اگر سورہ توحید کو شروع کر دیا ہے تو مسئلے میں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، انسان اس سورے کو آخر تک کے پڑھ سکتا ہے۔ نماز میں یہ سورہ اگر پڑھ لیا ہے تو کفایت کرے۔ اسی کے برخلاف اگر فرض کیجئے کہ نیت کی تھی کہ سورہ کوثر کو پڑھیں گے الحمد کے بعد، اور سورہ کوثر کے بجائے سورہ علم نشرح شروع کر دیا، سورہ اعلیٰ کو شروع کر دیا، تو رک جانا چاہیے، وہیں کے اوپر سورہ کو چھوڑ دینا چاہیے، بسم اللہ کہہ کے دوبارہ سورہ کوثر کو شروع کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نیت میں سورہ کوثر تھا کہ ہم جو ہیں الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھیں گے، اور سورہ کوثر کے بعد سورہ قل اللہ کو شروع کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے شریعت میں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سورے کو آخر تک کے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس مسئلے سے جو ہے اس سورے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ شان نزول کے حوالے سے اس میں جو بیان کیا گیا ہے، اور یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ یہودیوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ان کے لیے خدا کی توصیف بیان کریں۔ پیغمبر 3 دن تک خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ سورہ نازل ہوا اور ان کو جواب دیا گیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ سوال کرنے والا جو تھا شخص وہ عبداللہ ابن سوریہ تھا، جو یہودیوں کے مشہور سرداروں میں سے ایک تھا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس قسم کا سوال عبداللہ ابن سلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں کیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اسی طرح سے چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس قسم کا سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ ان روایات کے درمیان بظاہر اگر دیکھا جائے تو کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ متعدد لوگوں نے سوال کیے ہوں خدا کے حوالے سے، اور اللہ نے ان سب سوالوں کے جواب میں اس سورے کو نازل کیا۔ یہی اس سورے کی حد سے زیادہ عظمت و بزرگی کی ایک دلیل ہے، جو مختلف افراد و اقوام کے سوالات کا جواب دے رہی ہے۔ اس سورے کی فضیلت جو ہے تلاوت کی، اس کے بارے میں
جو اگر روایات دیکھی جائیں تو بے پناہ روایات آئی ہیں ہماری جامع احادیث میں. ایک حدیث میں یہاں پہ آپ کے سامنے نقل کروں گا امام یہ حدیث جناب پیغمبر اسلام سے ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ایعجزو احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک ہی رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے. حاضرین میں سے ایک نے عرض کیا اے رسول خدا، ایسا کرنے کی کس میں طاقت ہے کہ ایک تہائی قرآن ایک رات میں پڑھ لیں؟ پیغمبر نے فرمایا اقرؤوا قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھو. ایک اور حدیث میں ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ سعد بن معاذ جو پیغمبر کے صحابی تھے اور ایک جنگ کے اندر جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، جنگ احزاب جس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے. بعد میں بنی قریظہ کا جو غزوہ ہوا، غزوہ بنی قریظہ، تو غزوہ بنی قریظہ کے بعد سعد جو ہیں ان شہید ہو گئے، جو زخم لگا تھا اسی زخم کی بنیاد پہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، جن میں جبریل امین بھی تھے اور ان کی نماز جنازہ میں کو پڑھا تھا. تو پیغمبر نے جناب جبریل سے پوچھا کہ وہ کس عمل کی بنا پر سعد کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی بنا کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یعنی سعد نے ایسا کون سا عمل انجام دیا تھا کہ جس بنا کے اوپر سعد اس کا مستحق قرار پایا کہ 70,000 فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے. تو جبریل نے کہا اٹھتے بیٹھتے، پیدل چلتے اور سوار ہوتے اور چلتے پھرتے سعد قل هو اللہ احد کو پڑھا کرتے تھے. ایک دوسری حدیث جو اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ جس شخص پر ایک رات اور دن گزر جائے اور وہ پنجگانہ نمازیں پڑھے اور ان میں قل هو اللہ احد کی قرات نہ کرے تو اس سے کہا جائے گا یا عبداللہ لست من المصلین، اے بندہ خدا تو نماز گزاروں میں سے نہیں ہے. تو جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد کے پڑھنے کو ترک نہ کرے، کیونکہ جو شخص اسے پڑھے گا خدا اس کے لیے خیر دنیا اور آخرت جمع کر دے گا اور خود اسے اور اس کی ماں باپ اور اس کی اولاد کو بخش دے گا. ایک آخری حدیث جو یہاں کے اوپر سورہ قل هو اللہ احد کے حوالے سے ہے، اس کو آپ پڑھیے، سن لیجئے اور اس کے بعد سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. اور یہ روایت ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل علم انه يكون في آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالى قل هو الله احد والآيات من سورة الحديد الى قوله وهو عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد ہلاک. خداوند عالم جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں آئیں گی جو مسائل میں تعمق اور غور و خوض کرنے والی ہوں گی، یعنی ہر چیز کو بالکل ایزی نہیں لیں گی، سادگی سے اس کو نہیں دیکھیں گی، بلکہ گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں گی، اس کی گہرائی میں اتریں گی. تعمق گہرائی کو کہتے ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا یہ بات جانتا تھا، اس کے علم میں ہے، یہ بات تھی کہ آخری زمانے میں ایک
ایسی قومیں آئیں گی جو مسائل میں تعمق اور غور و خوض کرنے والی ہوں گی. لہذا اس نے مباحث توحید اور خدا شناسی کے سلسلے میں سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ حدید کی ابتدائی آیات علیم بذات الصدور، یعنی شروع سے لے کر یہاں تک کی آیت ہے، نازل فرمائی. جو شخص اس سے زیادہ کا طلبگار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی یہ جو دو چیزیں اللہ نے نازل کر دی ہیں، اسی کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے، توحید کی صحیح معرفت ہو سکتی ہے. تو یہ ابھی تک کے جو گفتگو تھی وہ ساری گفتگو فضائل کے حوالے سے تھی. اب جو ہے بات شروع ہو رہی ہے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ خدا یکتا او یگانا ہے. پہلی آیت قرآن اس سورے کی، جس میں جو پیغمبر اسلام سے یہود نے، عیسائیوں نے، جو کہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے بھی سوال کیا، مشرکین مکہ نے، کیونکہ یہ بات آپ کے سامنے اب تک کے مستقل طور پہ کئی بار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ وجود الہی کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں. سب مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، ایک موجود ہے بنام خالق، لیکن اوصاف کے حوالے سے اختلاف ہے، صفات کے اعتبار سے اختلاف ہے. صفت کے اعتبار سے جو ہے لوگوں نے سوال کیا تھا پیغمبر سے. یہودیوں نے بھی پوچھا تھا کہ اے محمد یہ بتائیے کہ آپ اپنے پروردگار کی توصیف کیجئے. عیسائیوں نے بھی سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ اللہ آپ کا کیسا ہے، اس کی توصیف کیجئے، صفات اس کے بیان کیجئے. مشرکین مکہ نے بھی کہا. تو یہ صفات کا مسئلہ ہے. اگر یہ صفات کا مسئلہ صحیح طریقے سے حل نہیں ہوتا ہے، انسان توحید کی راہ چھوڑ دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو ایک غلط عقیدے کی بنیاد کے اوپر کہ کیسے وہ گمراہی کی راہ کے اوپر گامزن ہو گیا، شرک اور ضلالت کی راہ کے اوپر چلا گیا. تو پہلی آیت اس سورے کی کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ خدا یکتا ہے، ایک ہے اور یگانا ہے. اب یہاں کے اوپر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قل کے بعد، بھائی قل کا ترجمہ تو ہوگا کہ کہہ دیجیے، ہوا کو استعمال کیا ہے. ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے ضمیر. عربی لٹریچر میں ضمیر کا استعمال وہاں کے اوپر کیا جاتا ہے کہ جہاں پر اسم کا استعمال نہ ہو. جہاں پر ناؤن کو استعمال نہ کریں وہاں کے اوپر ضمیر کو لایا جائے گا. اللہ اسم ہے، ناؤن ہے، لیکن اگر اللہ کا کی جگہ کے اوپر ہوا کو لایا جائے تو یہ ہے ضمیر. تو ضمیر اسم کی جگہ جانشین ہوتی ہے، اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے. اس آیے کریمہ میں اللہ نے جو اپنی صفت بیان کری ہے وہ کیا؟ قل هو اللہ. ہوا جو ہے اردو میں اگر اس کا آپ ترجمہ کیجئے تو وہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ غائب کے لیے استعمال ہوگا. جب کوئی حاضر نہ ہو، موجود نہ ہو سامنے. اگر موجود ہے تو آپ اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ، لیکن اگر آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو وہاں کے اوپر آپ اشارے کو نہیں استعمال کرتے، وہاں کے اوپر ضمیر کو استعمال کرتے ہیں، ہوا کو استعمال کرتے ہیں. اگر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفت یوں بیان کرتا قل ھذا اللہ،
کہہ دیجئے کہ یہ ہے اللہ. یہ اللہ جو کہتا تو یہاں پر ایک نقص وجود میں آ جاتا. ہاذا یعنی اس کا ترجمہ ہوگا یہ جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے. اشارہ جس کی جانب کیا جاتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ پیغمبر اسلام کے سامنے اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہیں ہمارے بت، تم بتاؤ کہ تمہارا خدا کیسا ہے. یہ ہمارے بت ہیں کہ جو ہم کو مریض اگر ہم ہو جائیں تو شفا دیتے ہیں، اگر ہم جو ہیں رزق چاہتے ہیں تو یہ رزق عطا کرتے ہیں، یہی جو ہے وہ پانی برساتے ہیں. اس قسم کی باتیں اپنے بتوں کے سلسلے میں کہتے تھے. تو حاضہ کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں، یعنی یہ ہیں بت. یہ اگر اشارہ کیا جائے کہ مشارون الیہ کی جانب، یعنی جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، تو جس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ جو ہے پھر مشارون الیہ کو محدود کر دیتا ہے، ذات کو محدود کر دیتا ہے. لیکن اگر اشارہ نہ کیا جائے، ہوا کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ کا کلمہ وہ ہے کہ جس کے اندر لامحدودیت پائی جاتی ہے. اگر اللہ یہ کہتا قل ھذا اللہ، جیسے کہ مشرکین کہتے تھے، تو مفہوم اور ذات پروردگار جو ہے پھر محدود ہو جاتا. لیکن اللہ نے یہاں کے اوپر ھذا کا نہیں استعمال کیا بلکہ ہوا کا استعمال کیا ہے. تو ہوا کا جب استعمال کیا، جو ایک مبہم مفہوم کو بیان کر رہی ہے، گویا کہ یہ ضمیر حقیقت میں اس واقعیت کی ایک رمز اور اشارہ ہے کہ اس ذات اقدس، وہ ذات اقدس انتہائی خفا میں ہے اور انسانوں کے محدود افکار کی دسترس سے باہر ہے، اگرچہ اس کے آثار نے جہان کو اس طرح سے پر کر رکھا ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ ظاہر اور آشکار ہے. جیسا کہ خود سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم جلد ہی اطراف جہان اور ان کے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے. اس کے بعد اس ناشناختہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا وہ یکتا اور یگانہ ہے. تو ہوا کے ذریعے سے جو اللہ نے گفتگو شروع کی، قل هو اللہ احد، یعنی ایک ایسا موجود کہ جو غائب ہے اور لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی جانب اشارہ نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے جو بحث ہوئی تھی عقائد میں، یہ بات وہاں کے اوپر آئی تھی اور جناب امیر کا وہ ایک قول بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو جاتا ہے پھر وہ قابل تقسیم ہے، اور جو قابل تقسیم ہے تو گویا کہ پھر وہ مرکب ہے. اللہ ان ساری چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہے. تو اب یہاں کے اوپر جو ہے وہ کہا اللہ نے کہ قل هو اللہ احد، وہ یکتا و یگانہ خدا ہے. تو ضمنی طور پہ یہاں قل کی جو معنی ہے وہ کہہ دے، یعنی کمانی ہے کہ اس حقیقت کا اظہار کرو. ایک حدیث میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا کہ آپ نے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کفار و بت پرست اس میں اشارہ کے ساتھ اپنے بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے. تو اللہ نے اس لیے جو ہے وہ یہاں کے اوپر جو اپنی توصیف بیان کری وہ ہوا کے ذریعے سے بیان کری ہے، اور اس بات کو سمجھانے
سمجھایا ہے کہ تمہارے بت جو ہیں وہ ایک محدود جگہ کے اوپر ہے، مکان اور زمان کی ان کو ضرورت ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مکان اور زمان سے پاک و پاکیزہ ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جناب امیر سے کہ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ جنگ بدر جس صبح واقع ہوئی اس کی رات میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب خضر کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس کی مدد سے میں دشمنوں پر کامیاب ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیے یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، یا ہوا اے وہ ذات، یا من لا ہوا اے وہ ذات کہ جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، الا ہوا صرف اور صرف وہی ہے۔ جب صبح ہوئی تو جناب رسالت مآب سے حضرت علی نے اپنے خواب کو بیان فرمایا کہ میں نے حضرت خضر کو خواب میں دیکھا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ ایسی چیز بتائیے کہ جس سے جو ہے دشمنوں کو پر غلبہ حاصل ہو جائے، فتح اور کامیابی مل جائے، اور انہی نے مجھ کو یہ ذکر تعلیم کیا ہے، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا۔ تو پیغمبر نے فرمایا یا علی علمت الاسم الاعظم، اے علی تم کو اسم اعظم کی تعلیم دی گئی۔ تو اس کے بعد جنگ بدر میں لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت علی مستقل طور کے اوپر اس کلمے کو اپنی زبان کے اوپر جاری کر رہے تھے اور دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے۔ جناب عمار یاسر کا بیان ہے کہ صفین کے موقع پہ، جنگ صفین میں نے علی ابن ابی طالب کو ایک ذکر پڑھتے ہوئے سنا تو عرض کیا یہ کیا کنایات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ خدا کا اسم اعظم اور توحید کا ستون ہے، یعنی یہی ذکر جنگ صفین کے موقع کے اوپر بھی جناب امیر اپنی زبان پہ جاری کر رہے تھے۔ تو ہوا یعنی جو عظمت پروردگار کی جانب کو بیان کر رہا ہے کہ وہ ذات کہ جو لامحدود ہے، جس کا احساس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہوا کے بعد جو ہے اللہ، خدا کا اسم خاص ہے۔ اور امام کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ اسی ایک لفظ کے ذریعے سے اس کے تمام صفات جلال و جمال کی طرف اشارہ ہو رہا، اور اسی بنا پر اس کو اسم اعظم الہی کا نام دیا گیا ہے۔ اس نام اس کا نام یعنی اللہ کا نام جو ہے وہ کسی اور کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لفظ اللہ کو آپ کسی کی مخلوق کے اوپر کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، لیکن جو دوسرے اسما ہیں جیسے رازق، ہادی، مضل، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ان اسما کو آپ دوسروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لفظ اللہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقریباً 99 نام ہیں، اور ہر نام ایک حقیقت کا بیان کرے۔ آپ نے ہادی کہا یعنی ہدایت کرنے والا، ستار العیوب کہا عیبوں کو چھپانے والا، غفار الذنوب کہا گناہوں کا بخشنے والا، مضل کہا گمراہ کرنے والا، ہادی کہا ہدایت کرنے والا، رازق کہا رزق دینے والا۔ یہ ہر اسم، ہر نام اللہ کا ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایک ایسا جامع نام ہے
کہ جس کے اندر یہ سارے 99 نام سمٹے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ جب سے لفظ ہادی کہیں گے، ہدایت کرنے والا، تو اس سے رازق کو نہیں مراد لے سکتے. جب آپ رازق کہیں گے تو اس سے آپ ستار العیوب کو مراد نہیں لے سکتے. جو نام آپ اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں اس کے معنی جو مراد لیے جائیں گے وہ محدود معنی ہوں گے، یعنی صفت، ایک خاص صفت ہوگی وہاں کے پر. لیکن لفظ اللہ جو اس میں جامع ہے، اس میں آپ غور کریں اگر، تو یہ جو اس میں جامع ہے، یہ اس میں جامع، اس کے اندر 99 نام سمٹے ہوئے ہیں. یعنی جب آپ نے یا اللہ کہا تو یا اللہ کہنے سے رازق بھی مراد لیا جا رہا ہے، ہادی بھی مراد لیا جا رہا ہے، اور مذل بھی مراد لیا جا رہا ہے، غفار الذنوب بھی مراد لیا جا رہا ہے، ستار العیوب بھی مراد لیا جا رہا ہے. سارے 99 نام اگر سمٹ رہے، ایک اسم میں جمع ہو رہے، تو وہ اسم ہے لفظ اللہ. اس میں یہ اس کا نام خدا، یعنی اللہ کا جو اسم ہے اللہ کا، یہ اسم خاص ہے. لہذا اس ایک حدیث جو امیر المومنین سے وارد ہوئی ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے اللہ کے معنی. اللہ معنی ہو المعبود الذي يعلى فيه الخلق ويولى إليه، والله هو المستور عن درك الأبصار المحجوب عن الأوهام والخطرات. اللہ کا معنی ایک ایسا معبود ہے جس میں مخلوق حیران ہے اور اس سے عشق رکھتی ہے. اللہ وہی ذات ہے جو آنکھوں کے ادراک سے مستور اور مخلوق کے افکار اور عقول سے محجوب ہے. یعنی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور مخلوق چاہے جتنی باریک فکر لے کر آئے اور چاہے جتنی تیز عقل ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس ذات کو نہیں سمجھ سکتی. تو لفظ اللہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 1000 مرتبہ اس کی تکرار ہوئی ہے، اور خدا کے اسماء مقدسہ میں سے کوئی سا نام بھی اتنی مرتبہ قرآن میں نہیں آیا ہے. یہ ایک ایسا نام ہے جو دل کو روشن کرتا ہے اور انسان کو قوت و توانائی اور سکون و آرام بخشتا ہے، اور اسے نور و صفا کے ایک عالم میں غرق کر دیتا ہے. تو یہ بہرحال یہاں کے اوپر لفظ اللہ جو اس میں جامع ہے، ہوا کے بعد آیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ پروردگار یگانہ اور یکتا ہے، وہ اللہ. بھائی اللہ کا ترجمہ اگر ہم کسی بھی زبان میں کرنا چاہیں تو کسی زبان میں اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا ترجمہ جو ہے اگر آپ غور کریے گا تو اللہ کا ترجمہ نہیں، کیونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ ایک اسم جامع ہے جس میں 99 اسماء الہیہ جو ہیں سمٹے ہوئے. اردو زبان میں خدا، لوگ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اللہ کا ترجمہ ہے. خدا فارسی سے لیا گیا ہے. خدا خالق کے معنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ میر انیس کے لیے یا مرزا دبیر کے لیے استعمال کرتے ہیں خدا سخن، یعنی خالق سخن. تو خدا خالق کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، محدود معنی ہے. لفظ اللہ جس کے اندر 99 نام سمٹے ہوئے ایک جامع نام اسم ہے خدا کا، اتنا مقدس نام ہے تو قرآن میں 1000 مرتبہ استعمال ہوا. کوئی اسم اللہ کا اتنی مرتبہ قرآن کے اندر نہیں آیا.
اور یہ واقعاً جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان اگر اس کا ورد کرے تو یہ ہے اسم اعظم، کیونکہ ایک بحث ہے جو بہت اہم بحث ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ اسماء الہیہ کا ورد اگر کوئی کرتا ہے، زبان کے اوپر جاری کر رہا ہے، یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، تسبیحاں پڑھ رہا ہے اس کی، یہ اسما جو ہیں جس اسم کو انسان اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہے، مستقل طور پہ معنی کی جانب متوجہ ہے، اس کا اثر جو ہے بعد میں انسان کی شخصیت کے اندر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ لہذا اسماء الہیہ کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرتے وقت اعتدال کا خیال کرنا ہے کہ ہم راہ اعتدال سے منحرف نہ ہو۔ لہذا بغیر استاد کے یہ کام نہیں انجام دینا چاہیے کہ استاد کے بغیر خود سے ہم نے جو ہے وہ ایک نام جو ہے وہ اللہ کا اس کا ورد شروع کر دیا، نہیں۔ اس میں بہرحال اگر ورد کوئی کر رہا ہے، ذکر اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہے، تو استاد سے پوچھے، اور استاد ایک کسی کو اپنا بنائے کہ جو اس میں مہارت رکھتا ہو کہ کس ذکر کو تم کو کتنی بار اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے، تاکہ شخصیت کے اندر، انسان کی ذات کے اندر انسان کی اعتدال رہے، کیونکہ جس اسم کو زبان پہ جاری کرے گا اس کا اثر انسان کی ذات اور اس کی شخصیت میں نمایاں ہونے لگے گا۔ تو معلوم ہے وہ صفت جو ہے اگر زیادہ ہو جائے اور بقیہ صفات جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں تو شخصیت کے اندر تعادل ختم ہو جائے گا، بیلنس ختم ہو جائے گا۔ لہذا استاد کی ضرورت ہے کہ جو استاد رہنمائی کرے، مگر لفظ اللہ جو ہے وہ اس میں جامع ہے۔ جب اس میں جامع ہے تو اس کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ اس ذکر کو یا جتنی بار بھی اپنی زبان کو بجاری کہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تمام اسماء الہیہ اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنی بار بھی کہے، 1000 مرتبہ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اور جو دوسرے اسما ہیں وہ اتنا نہیں استعمال ہوا ہے۔ خیر باہر کے ابھی تک جو ہے وہ یہاں تک کہ تو آپ کے سامنے جو ہے بحث ہوئی، اور ابھی آہت کے حوالے سے میں بحث نہیں کر سکا کیونکہ وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، اور انشاءاللہ جو ہے کچھ فقہ کے مسائل آپ کے سامنے جو ہیں وہ پڑھ لیے جائیں کہ جو بحث ہم لوگوں کی چل رہی تھی فقہ میں، آج ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے، اور یہ بحث ہے جس کا عنوان ہے مطہرات۔ مطہر کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرے۔ مطہرات یعنی وہ چیزیں کہ جو خود بھی پاک ہیں اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہاں کے اوپر جو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کی توضیح، اس میں 12 مطہرات ذکر ہوئے ہیں، بعض جگہ کے اوپر جو ہیں 10 ہیں، تو 10 اس اعتبار سے کہ بعض نے 2 کو ایک شمار کیا اور بعض نے الگ الگ جو ہے وہ شمار کیا۔ مثال کے طور کے اوپر پانی اور مٹی کو ایک ساتھ لکھ دیا، بعض نے پانی کا الگ ذکر کیا ہے، مٹی کا الگ ذکر کیا۔ تو یہ مطہرات جو ان میں سے پہلا چیز ہے پانی، دوسری چیز ہے زمین، تیسری چیز ہے سورج، چوتھی چیز ہے استحالہ، پانچویں چیز ہے انقلاب، چھٹی چیز ہے انتقال، ساتویں چیز جو مطہرات میں سے ہے وہ ہے اسلام، آٹھویں چیز ہے طبیعت، نویں چیز ہے عین نجاست کا زائل ہو جانا۔ بعض علماء نے اس کو نویں چیز کو نہیں لکھا ہے، اس کو مسئلے کے ضمن میں جو ہے شامل کیا ہے، مستقل طور پہ مطہرات میں ذکر نہیں کیا ہے۔ 10ویں چیز ہے
نجاست کھانے والے حیوان کا استبرا، جو جانور نجاست کھاتا ہے اس کا استبرا۔ 11ویں چیز ہے مسلمان کا غائب ہونا۔ 12ویں چیز ہے ذبح کیے گئے جانور کے بدن سے خون کا نکل جانا، یعنی ایک جانور کو ذبح کیا اور جتنا معمول کے مطابق خون اس کے جسم سے نکلنا تھا وہ نکل گیا، تو بقیہ خون جو ہے وہ پھر نجس نہیں ہے، جو اس کے جانور کے اندر رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ تو یہاں کے اوپر چند مسئلے جو ہیں وہ ہیں۔ پانی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بات عرض کر دوں کہ پانی 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 1، مطلق پانی ہو، یعنی مضاف پانی نہ ہو، گلاب، آب گلاب سے جیسے جو ہے، یا کسی اور پھل کا جوس ہو، اس سے جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے کسی چیز کو پاک کرنا چاہے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہو۔ تیسری چیز یہ ہے نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے، یعنی نجس چیز کو صاف کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں، جو پانی ہے وہ مضاف نہ ہو جائے۔ اگر پانی مضاف ہو گیا تو پہلی شرط ختم ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد اس میں عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں۔ تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیز جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ نجس چیز کو قلیل پانی یعنی ایک کر سے کم پانی سے پاک کرنے کی کچھ اور شرائط ہے جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر نجس برتن کے اندرونی حصے کو قلیل پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، اور کر یا جاری پانی اگر ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے۔ لیکن جس برتن سے کتے نے پانی یا کوئی اور مائع چیز پی ہو اسے پہلے پاک مٹی سے مانجا جائے، پھر اس برتن سے مٹی کو دور کرنا چاہیے، اس کے بعد قلیل یا کر یا جاری پانی سے 2 دفعہ دھونا چاہیے۔ ایک برتن تھا کہ جس کے اندر جو ہے فرض کیجئے دودھ رکھا ہوا تھا یا پانی رکھا ہوا تھا، کتا آتا ہے اور اپنا اس برتن کے اندر منہ ڈال کے پانی پی لیتا ہے یا دودھ پی لیتا ہے۔ ایسی صورت میں برتن کیسے پاک ہوگا؟ کہتے یہ ہیں کہ پہلے جو ہے آپ اس برتن کو مٹی سے مانجیے، شرط ہے برتن کی پاکیزگی کے لیے مٹی سے مانجنا، پھر مٹی کو دھوئیے، مٹی برتن پر سے ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ پانی 2 بار جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال لیجئے، قلیل پانی اگر ہے یا کور کا پانی ہے یا جاری پانی ہے تو اس سے 2 دفعہ دھونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کتے نے کسی برتن کو چاٹا ہو اور کسی چیز کوئی چیز اس میں باقی رہ جائے تو اسے دھونے سے پہلے مٹی سے مانج لینا ضروری ہے۔ البتہ اگر کتے کا لعاب، تھوک کسی برتن میں گر جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر اسے بھی مٹی سے مانجنے کے بعد 3 دفعہ پانی سے دھونا ضروری ہے۔ اگر یعنی آب قلیل ہے تو 3 دفعہ اس کو دھونا چاہیے، لیکن کر اور جاری ہے تو اس میں 2 دفعہ، احتیاط واجب کی بنا کے اوپر۔ بہرحال درس جو ہے وہ یہیں کے اوپر ختم ہو رہا ہے۔ عزیزان سے گزارش ہے کہ اگر درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔